صحابی رسول ہے جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر مدینے کا، اتنا ساز و سامان، اتنا تجارت کا مال مدینے میں آیا، پہلی سواری، پہلا اونٹ سرحدوں پر تھا، دوسرا مدینے میں داخل ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اللہ اکبر، آج اتنا مال تجارت آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ کیا سچ فرمایا تھا؟ اس بات کا کو بتایا نہیں۔ جناب عبدالرحمن بن عوف کے کانوں میں خبر پہنچ گئی، فوراً مائی کے دروازے پر آ گئے، آ کے کہنے لگے، اماں بتا حضور نے کیا سچ فرمایا تھا؟ فرمایا، جا جانے دے بیٹے، اپنا کام کر۔ کہ جب تک بتائے گی نہیں میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتنا مال آ جائے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت میں جائے گا، مال اپنی طرف کھینچے گا، یہ ادھر جائیں گے۔ حساب بھی تو ہے کہ نہیں مال کا؟ مسجد نبوی کے اندر غلے کے ڈھیر لگ گئے، اناج کے ڈھیر لگ گئے، سونا چاندی بھی آنا شروع ہو گیا، نئے نئے کپڑے آنے لگ گئے، خوشبوئیں بھی مسجد میں آنے لگ گئی۔ مجال ہے کسی نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، یاران مصطفیٰ نے پلٹ کے دیکھا ہو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے انعام بھیجا، لیتے کیوں نہیں؟ ایک دوسرے سے چمٹ چمٹ کے رونے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہاتھ بعد میں لگائیں گے، پہلے یہ تو بتلا دو، اس بات کی تسلی دے دو کہ مالک کائنات نے دنیا کی تکلیفوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہم نہیں لیتے۔ ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو تو ہم نے اس وقت ٹھکرا دیا تھا جب ہم نے کلمہ پڑھا۔ دنیا نے ہمیں عورتوں کا لالچ دیا، سونی لڑکیوں کا لالچ دیا، مال و دولت کا لالچ دیا، تخت و تاج سرداری کا لالچ دیا۔ ہم نے اللہ کی قسم تیرا چہرہ دیکھا، دنیا کے مال و متاع پر ہم نے تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ آج ہماری زندگی میں آ گیا، دیکھا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مرض ہے، یقین جانو، جب تک کھوکھلا کر کے انسان کو قبر میں نہیں پہنچاتا، یہ مرض آپ کا میرا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ بیٹے بیٹی نے پہلی غلطی کی، دیکھا جائے گا، بیوی نے غلطی کر دی، دیکھا جائے گا، میرا خود قدم گناہ کی طرف چل دیا، دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا اللہ اکبر، اتنا میرے پر امیدی کی چادر ڈالتا رہا، اتنی امیدی کے صاحبان کستا رہا، دائیں بائیں امیدی کی کناتے لگاتا رہا کہ اللہ اکبر، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اس دیکھا جانے نے کبھی مجھے توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا۔ ایک مرض ہمارے اندر اور آ گیا، ساری دنیا کرتی ہے، میں نے کر دیا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اگر ساری دنیا جہنم میں جائے گی کیا تو ان کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا؟ اللہ اکبر، تجھے تو چاہیے تھا ساری دنیا کرتی، تجھے خدا کے دربار میں رونا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، حضرت مولانا محمد احمد لاڈ صاحب انڈیا والے فرماتے ہیں، جب صبح بہار اور گجرات کے حالات خراب ہوئے، مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے سن 1987 کے اندر بیعت کی تھی، فرمانے لگے، اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے، عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے حضرت کی خدمت میں پہنچا کرتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے گیا، مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے پورا ڈاک کا تھیلا رکھ دیا۔ آپ نے خط نکالنے سے پہلے، ڈاک پوچھنے سے پہلے آپ نے پوچھا، بتا احمد، بتا صبح بہار گجرات کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا اسی طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، اسی طرح خون ریزی ہو رہی ہے۔ پتہ آپ نے یوں نہیں کہا حکومت نے کیا، فلانی پارٹی نے کیا، فلانے بدماشوں نے کیا، کہ پھر بتا کہ اللہ اکبر، سکھ کا گلا کاٹ رہا ہے، ہندو کولی بھیل ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رائیونڈ کے اجتماع میں دعا کرایا کرتے تھے، اتنا روئے، فرمایا پتہ محمد احمد، یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیٹی میری قصور امریکہ کا نکال دیا، قصور موبائل کا نکال دیا، بیٹا میرا قصور معاشرے کا نکال دیا۔ جرت کیسے کہ میری اولاد ہو اور معاشرہ اسے خراب کر کے رکھ دے۔
دو بچے رات کو بچہ گھر آ رہا ہے، کہاں چلے گی تمہاری مردان کی طاقت؟ کہاں چلے گی تمہارے ایمان کی طاقت؟ کہاں چلے گی دادے کی سفید داڑھی کی غیرت؟ کیوں نہیں بچے سے پوچھتے کہاں سے آیا؟ دھیڑ سے دروازے پر جواب دے، آج انسان کا بچہ بن کے آیا، کل اگر اتنے بجے سے آئے گا بیٹے کہیں اور جانا، تیرا باپ تیرے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ جوان اولاد ہے جی، کیا کریں؟ جوان اولاد ہے جی، دیکھی بھی نہیں جاتی، کتے بلوں کی طرح زندگی گزار رہی، تیرے سے یہ دیکھا جاتا ہے؟ ساتھ ساتھ جمال پوت گھر کے اندر ہے، پھر بھی باپ گلی کے اندر ریڈی لگا کے نظر آ رہا ہے، مر نہ جاؤں تو میں اور کیا کروں؟ بی اے کر گئے، ایف ایس سی کر گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر 12 بجے سو کر اٹھنے والوں، تجھے باپ کے چٹے رنگ چٹی داڑھی کو دیکھ کر تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ تجھے تو روٹی کھانی چھوڑ دینی چاہیے تھی، تجھے تو نئے کپڑے پہننے چھوڑ جانے چاہیے تھے، تو خدا سے دیواریں ٹکر مار کر سر اپنا زخمی کر لیتا کہ الہی مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا؟ 7 بچوں کا باپ دھکے کھا رہا ہے، 7 بچے گھر کے اندر ویلے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ کہاں تھے ٹی وی گھروں کے اندر؟ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے مولوی ضرور بن گئے، جب ہمارا میرا عزیزو قرآن پڑھنے کا دور تھا حفظ کیا کرتے تھے، یقین جانو 4 بہن بھائیوں میں یا یاروں دوستوں میں کہتے تھے جا دیکھ کے ابا نماز پڑھ کے تو نہیں آ گیا، ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی باپ کے سامنے باتھ روم میں جانے کی، پوچھ لیتا تھا بار بار پیشاب کرنے کیوں جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ خدا کی قسم ابا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے، باپ پوچھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ خدا رحمت فرمائے اس ماں باپ پر جو رات کو اٹھ کے دیکھا کرتے تھے بچہ کیا کر رہا ہے، کروٹ بدل کے سویا کرتا تھا، ماں 10 مرتبہ ماتھا چوم کے جایا کرتی تھی، اب تو بچہ ماں کو یوں گھور کے دیکھتا ہے، ماں کا کمرے میں داخلہ ہی بند کر دیتا ہے، جس کمرے میں تیری ماں نہیں آ سکتی بتا اس کمرے میں خدا کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس کی آواز تھوڑی سی کھول دو۔ جب سے میرے عزیزو سمارٹ فون آیا ہم تو سمجھے تھے ترقی مل گئی، ہم تو سمجھے تھے پوری دنیا کو 8000 کے موبائل میں سمو کے رکھ دیا، ہم تو سمجھے تھے پڑھائیاں ملے گی، علم یہاں ملے گا، نور یہاں ملے گا، قرآن حدیث کا درس یہاں ملے گا۔ مجھے کیا پتا تھا اس موبائل کے سامنے میری بچی میرے ہی گھر کے کمرے میں اجڑ جائے گی، مجھے کیا پتا تھا اس موبائل کے سامنے اتنی یاری لگا کر میرا بچہ گھر میں باپ بھول جائے گا، ماں بھول جائے گا، مجھے کیا پتا تھا یہ 50,000 روپے کا موبائل میری گھر کی عزت کا 4 دن میں جنازہ نکال کے رکھ دے گا۔ ایسی کارگزاریاں سامنے آئی کہ بیٹی نے ماں سے کہہ دیا ابو جان سے کہو کہ بار بار ڈانٹنا اچھا نہیں ہوتا، یہ نہ ہے کوئی نہ ہو کہ میں ابو جان کی آنکھوں میں ساری عمر کے آنسو دے کے چلی جاؤں۔ کھاوڑ کرا والو کیا یہ کان میرا عزیزو جہاں تسبیح کی آواز سنتے تھے، ذکر کی آواز سنتے تھے، درود شریف کی آواز سنتے تھے، گھروں میں روزوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی تھی، مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی، قرآن کے نسخے کم پڑھ جایا کرتے تھے، پڑھنے والے ختم نہیں ہوا کرتے تھے، گھر میں تسبیحوں کا میرا عزیزو ذخیرہ نظر آتا تھا، مصلی پہ مصلی پڑا ہوتا نظر آتا تھا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ ہر کمرے میں ٹی وی نظر آتا ہے، کسی کمرے میں قرآن نظر نہیں آتا، جائے نماز نظر نہیں آتا، پھر میں اپنی قسمت پر ہنسوں یا روں تو تم ہی فیصلہ کرو میں کیا کروں۔ اللہ کی قسم یہ وہ گھر ہے جس کو دیکھ کر فرشتے مسکرایا کرتے تھے، آج اسی گھر کو دیکھ کر ماں باپ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، پیسے لینے تھوڑی آیا۔ میں آپ کو وہی ڈھنگ وہی رنگ نہیں دکھانا چاہتا کہ آپ مجھے لفافہ دو اور میں تھیلی کھول کے کہوں کم میں 2000 اس میں اور ڈال دو، لعنت ہے ایسی کمائی کے اوپر۔ اور میرے پیارو یہ میرے بھائی نے چھوٹا سا بچہ عرفان نام ہے اس کا، اس نے کتنی محنت کر کے جلسہ سجایا، کتنے لوگوں سے کہا صدیقی صاحب آ رہے ہیں، ظفر شہزاد صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، ان کی کم سے کم اتنی خدمت کرنی پڑے گی، کمائیاں تم نے کی، اندیمی میں تم کھڑے ہوئے، ریڑیاں تم نے لگائی، مزدوریاں تم نے کی،
नौकरियां तुमने की, क्या मैंने भी अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना? क्या मैंने रसूलुल्लाह के हाथों से उसे कोसर नहीं पीना? और मेरे भाई मैं तुम्हारी कमाई में तुम्हें धोखा दे के जाऊं? खुदा की कसम मेरे माँ बाप ने मुझे सबक नहीं पढ़ाया है। ये भी तो आपके सामने सीरत ही बयान कर रहा हूँ। सिर्फ नमाज सीरत नहीं, सिर्फ रोज़ा सीरत नहीं है, सिर्फ ज़कात सीरत नहीं है। रोते हुए को हंसा देना, बिछड़े हुए को मिला देना, उजड़े हुए को बसा देना, बेघर को साया दे देना, बेकपड़ों को कपड़े दे देना, किसी से अच्छी बात भी कह देना, खुदा की कसम ये भी जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। मगरूरी आना शुरू हो गई, 4 पैसे हाथ में आए, ये मगरूरी बढ़ती 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 चली गई। ये इतनी मगरूरी आपके मेरे अंदर आ गई, अल्लाह की कसम इस मगरूरी ने खुदा भी बुला दिया, मुस्तफ़ा भी हमें बुला दिया है। अभी परसों आपने बाजार में नारा लगाया था, अभी क्या पता जलसे में भी नारा लगाओ, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और लोगों तुमने खुदा के घर में बैठ के वादा किया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन कौन आशिक है जिसे हुजूर की गुलामी कबूल है? घर में गुलामी दिखा, बाजार में गुलामी दिखा, दुकान में गुलामी दिखा, आप तो खबर कला में गुलामी दिखाओ। मैं 3-4 दिन के अंदर 3 सूबों में होके आया, अल्लाह की कसम जहाज़ों में मैंने 3 दिन में सफ़र किया, कारों में मैंने 3 दिन में सफ़र किया, मोटरसाइकिल पे मैंने 3 दिन में सफ़र किया, अपनों में गया, परायों में गया, हत्ता कि इमाम कोट के अंदर भी करबला में मेरे अजीज़ो इमाम बारगाह में भी जलसा करके आया। 90% मजमा अहले तशी का बैठा था। मैंने कहा कितने बड़े जालिम हो तुम, और तुम्हारे सामने रो रो कर जुल्म करने वाले उससे बड़े जालिम है। 1400 साल में उन्होंने तुम्हारे से 10 दिन में 10 लाख रुपए लेकर हुसैन का घोड़ा तो दिखा दिया, लेकिन कोई तुम्हें हुसैन का किरदार ना दिखा सका। कितनी बदनसीबी की बात है, 14 साल में है, 1400 साल में हमने ज़ैनब की चादर को तो तलाश कर लिया, माजरत कोई ज़ैनब के किरदार को तलाश ना कर सका, कोई हुसैन की अम्मी को तलाश ना कर सका, जुलजना अलम तो तलाश कर लिया, कोई हुसैन की तिलावत को तलाश ना कर सका। वाए फिल्ला न तैसी तलाशी पर आओ आओ आओ, रब अकबर की कसम है हम तुम्हें ऐसे अकाबिर दिखाएंगे जिन्होंने हुसैन भी तलाश कर लिया, हुसैन के किरदार को भी तलाश कर लिया है, जिन्होंने ज़ैनब तलाश कर ली, मेरी माँ ने ज़ैनब का गैरत वाला पर्दा भी तलाश कर लिया है। कहाँ है मेरे चांद गुलामी चेहरे पर? ये तो भी मस्जिद में से बाहर कह रहा था, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। मैंने इसे अगले दिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, मैंने इसे कॉलेज जाने से पहले, मैंने इसे मुलाजमत पर जाने से पहले, मैंने सुबह सुबह हमाम की दुकान पे देखा, कह रहा था यहाँ से काट यहाँ रगड़ दे। मैंने कहा कल तू गुलाम था, आज गुस्ताख बनता, तुझे शर्म कोई नहीं आती। अज़ान के वक़्त चाय वाले होटल पे देखा, मैं कहा कल तू कह रहा था गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह अकबर, ये मेरी धीरानी हलवे की न्याज कर रही थी, चावल पका पका के भेज रही थी, तबर्रुक भेज रही थी, आने वालों को दूध पिला रही थी, शरबत पिला रही थी। आज हुजूर आ गए, सोना आया, सज गए गलियां ते बाजार, किसी से इख्तलाफ नहीं करता, किसी से इख्तलाफी बात नहीं करता। कितना बदनसीब है, हुजूर की आमद पर तो बाजार सजा गया, लेकिन दिन की दुनिया को वीरान करके चला गया। हमारा प्यारा नबी बाजार सजाने नहीं आया, दिल की दुनिया सजाने के लिए आया। मेरे का कमली वाले बाजार है, दुकान है, मकान है, फरमाया वो सजाऊंगा जिसका मोल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पड़ेगा। मैंने कहा क्या सजाओ? फरमाया यौम ला युनफ़उ मालुन वला बुनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ओए लोगों, माल दुकान से कुछ नहीं बनेगा, क़यामत के दिन ये दिल का कुज्जा साफ लेके आओगे। इस दिल के कुज्जे में, इसकी गहराई, इसके पेंदे में खुदा मुस्तफ़ा का मोहब्बत का म्यार दिखाओगे। खुदा की कसम, इस दिल के कुज्जे की वजह से पूरे वजूद के ऊपर रहमत वाला कलम फिर जाएगा। ब्यूटियां अल्लाह ने कोई नहीं देखनी, चलो चलो काम करो।
آج مولوی ثناء اللہ کہہ رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت خطیب یورویشیا، یہ میرا تعارف ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن کیا خیال ہے؟ اچھے مندوں کی خدا پہچان نہیں کرائے گا، سجن دشمن کی اللہ پہچان کرائے گا۔ قیامت کے دن دو ہی لائنیں لگی ہوں گی، ایک نافرمانوں کا گروہ کھڑا ہوگا، ایک فرما برداروں کی جماعت کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرما برداروں کے کوئی ٹائٹل لگا نہیں ہوگا، فرما برداروں کے میرے عزیزوں کوئی مونوگرام نہیں لگا ہوگا، بس چہرے کی سیاہی اور سفیدی بتائے گی۔ آج 4 دل کے اندر وہ کریم جو میرے عزیزوں چہرے کی رنگت کو اجلا کر دے، کیل چھائیاں دبے ختم کر دے، کل قیامت کے دن آج 400 کی کریم کل 4 لاکھ کی کام نہیں آئے گی، کوئی بیوٹی پارلر کام نہیں آئے گا، وہاں کی کوئی ڈینٹک پینڈی کام نہیں آئے گی۔ رنگ 2 ہوں گے، ایک کالا ہوگا، رنگ 2 ہوں گے، ایک گورا ہوگا، دونوں کے درمیان اللہ فیصلہ کریں گے۔ فرمایا جائے گا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سفید چہرے والے کالے چہرے والے دیکھ کر دنیا بولے گی کون ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کا تشخص کیا ہے، ان کا وقار کیا۔ اللہ فرمائیں گے جن کا چٹا رنگ ہے ان کی پہچان میں کراؤں گا، امی نہیں کرائے گی، بہن نہیں کرائے گی، رشتہ دار نہیں کرائیں گے، اس کی پہچان عرش کے عظیم کا مالک خود کرائے گا۔ کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اپنا تو دور کی بات، بھائی بہن کا دور کی بات ہے، پڑوسی کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، یہ روٹی کا چگیر لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سردی کے موسم میں اپنے لیف اپنے بستر لے کر دوسرے کے دروازے پہ چلا جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یتیم مسکین غریب دروازے پر آتا، دل کی کھڑکیاں کھول دیتا تھا۔ اللہ اس چٹے چہرے والے کی تو پہچان ہو گئی، یہ کالے چہرے والا کون ہے؟ اللہ پہچان کرائیں گے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اتنی بڑی روٹیوں کا پھاٹ پاٹ بھرا رہتا تھا، صبح اس کی روٹیاں چھت کے اوپر سوکھتی میں دیکھتا تھا، کسی غریب کے منہ میں نہیں جایا کرتی تھی۔ مسکین دروازے پہ کہتا تھا کر بھلا ہوئی بلا، یہ جتی لے کے مارتا تھا، کہتا ہن ٹھہر ٹھہر میں آنا پیا، ایسی ایسی گالی دیتا تھا، میرے بندے کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ وہی لوگ ہیں، بھائی مرا تھا، اتنا سا 15 سال کا یتیم تھا، پورے کھوڑ کلا والوں کے سامنے ہو کرتا آیا تھا، چٹا کپڑا لے کے آیا تھا، اپنے بھائی کے بیٹے کے سر پہ دستار باندھ کے کہا تھا اور گھر دا وڈا آئیے، سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا نہ پترا رو، تیرا پیو مریا نہیں موجودہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی ہے اللہ غنی، جب باپ کی وراثت میں مرے بھائی کا حق آیا، یتیم بتیجوں کا حق آیا، تو ڈمار مار کے کہنے لگا تھوڑے پیو دی کمائیے، جاؤ دی قبر تو جا کے لے، عزت نہ لو ورنہ اپنا گزارا کر لو۔ جب یتیم نے رو کے دکھایا، بیوہ نے اپنی چادر اپنے آنسوں سے گیلی کی، تو اللہ وکالت کرنے کے لیے خود میدان میں آ گیا، فرمایا میں وکالت کروں گا، اس زمین کے ذریعے سے موچڑے ماروں گا، تھپڑ ماروں گا، جس زمین پر بیوہ بھابھی کو دھکے دے دیے، جس زمین پر یتیم بچیوں کو دھکے دے دیے، یہی وہ بدبخت ہے ایک مرلہ زمین کی خاطر اس نے اپنی یتیم بھتیجی کو دنیا کے سامنے نیلام کر دیا تھا۔ کس زمین کی خاطر؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو مٹھی بنا کے تیرے منہ پر مارے گا، اس ہو رہی ہوگی وجا ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا ٹھہر میں تیرا بندوبست کرنا، وجیء یومئذ بجہنم، لایا جائے گا جہنم کو، یہ تیرے لیے چل اس میں۔ آج 2 آنسو سے دکھا دو۔ ہائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اتنی بڑی چادر ہوا کرتی، جب آنسو آیا کرتا تو جہاں تک جاتا جانے دیتے، یوں کر کے منہ پر کپڑوں پہ پیروں پر جسم پہ مل لیتے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، آنسو گرتا ہے پورے بدن پہ مل لیتا ہے، حضور کے روز جانور کی طرح منہ کر کے کہنے لگے اس صاحب قبر والے سے میں نے سنا خشیت الہی کی وجہ سے آنسو نکلے، جہاں تک جائے اسے روکا نہ کرو، بہنے دیا کرو، اللہ کی عزت کی قسم جہاں جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی۔ یہ آنکھ میں حیائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نور دیکھنے کے لیے بنائی ہے۔ دیکھو قرآن، پڑھو قرآن اس سے۔
اللہ کی تخلیق کے نظارے لو. یہ تجھے دائیں بائیں چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں، یہ کون ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ وہی ہے جو روز جزا کے دل کو میرے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلا گئے. نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں، نہیں محبوبہ، پہلی صف میں نظر آتا ہے، مسجد کی چابیاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں. اگر کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، سب سے پہلے لوگ اس کے سے 5,000 لے کے آتے ہیں. یہ تجھے جمعے کی نماز میں مدینے کا رومال، مدینے کی خوشبو، مدینے کی ٹوپی پہن کر، مدینے کی تسبیحات میں پکڑ کر پہلی صف میں نظر آتا ہے. یا اللہ پھر یہ روز جزا کے دل کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں نے اس کی غیرت، اس کے متولی، اس کے تقوی کو تو اس دن دیکھ لیا تھا. قربانی کے دن 4 من کا ڈھیر لگا تھا. کسی نے کہا تھا 2 بوٹیاں حاجی مینوں دے دے، اس نے کھینچ کے جوتا مارا تھا. اس وقت مجھے اس کی سخاوت کا پتہ لگ گیا تھا. میں نے اس سے 2 بوٹیاں مانگی، اس نے 2 نہیں دی. یہ نسلوں کا رزق میرے سے مانگتے ہیں، اسے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چنگیر روٹی کا بھرا ہوا صبح ناشتہ کر رہا ہے. کس نے آ کے کہا اللہ کے نام پر دے، نیچے سے روٹی رات والی نکال کے دی، تازی خود کھا رہا ہے. اللہ فرماتے ٹھیک ہے دے تو دی، لیکن تو نے مجھے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. اگر اپنے برابر سمجھتا تو اوپر والی دیتا. فقیر دروازے پر آیا، آدھی روٹی جو تازی تھی توڑ کے آدھی تجھے دے دی. اللہ فرماتے چلو ٹھیک ہے، اس نے اپنے برابر مجھے سمجھا. فقیر دروازے پر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر مانگ. گھی والی روٹی اٹھا کے دے دی، سوکھا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ لیا. مالک فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں میرے بندے کو رزق میں تنگ نہ کرنا. اس نے اپنا آپ میرے پر قربان کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہم لینے پر آئے تو کبھی روٹی نہیں مانگا کرتے، جب ہم لینے پر آتے ہیں تو ابراہیم کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر اسماعیل نیچے لٹا دیتے ہیں. یہ کیا تو لے کے پھرتا 10-10 روپے کے نوٹ؟ چل کام کر یہاں سے. پانی کا کولر لکھوا کے اتنا بڑا نام لکھوایا، اتنا بڑا انسان بنایا. یہ حق تو میرا تھا، میں ماتھے پر اپنا نام لکھتا کہ میں نے بنایا، آنکھوں پر اپنا نام لکھتا، کاندھوں پر اپنا نام لکھتا، پیروں پر میں ہر جگہ اپنی نشانیاں لکھتا. میرا جہاں تجھے سر بھی نہیں آئی، مکان دیا نام نہیں لکھوایا، دکان لگوا دیا میں نے کوئی، تجھے پانی کا کولر پنکھے کے پر نام لکھوا دیا. بڑھایا سخی دینے والا. چل تیری سخاوت کا تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا. میرے عزیزوں میں راز کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. مدارس کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر جگہ مدرسے کے لیے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہوں. لوگ مجھے جلسے میں اس لیے بلاتے مولوی صاحب مدرسے کا چندہ کرا دو. اللہ کی قسم مولوی لٹیرا نہیں ہے، مولوی کو مال کا حرص نہیں ہے، مولوی ڈاکو کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب مدرسے کے بچے اللہ کی قسم صبح ناشتے کے وقت بورچی خانے کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت میرے عزیزوں محترم کہتا اللہ عزت بچا لے. میرے عزیزوں آپ نے کبھی مدرسے کا نظام دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنا بڑا تیرے میرے گھر میں فریج پڑا ہوا ہے، ماں ملتے کر کے کھاتی کھا لے. وقت ابھی ناشتہ کیا تھا، 10 بجے ماں فیڈر ٹھوس دیتی ہے، 11 بجے میرے عزیزوں کیلا سیب ہاتھ میں پکڑاتی ہے، 1 بجے 50 روپے دیتی ہے، جگ سے لنٹی بوتل لے آ، 2 بجے کھانا کھلاتی ہے، شام شائے پر نمک پانی لے کے بیٹھ جاتی ہے، مغرب کے بعد کھانا کھلاتی ہے، رات کو دودھ پلاتی ہے، پھر سو جا. آؤ ہمارے مدرسے میں آؤ ہماروں مدرسوں میں آؤ، اپنے گاؤں کے مدرسے میں جاؤ. باورچی خانے میں جھانک کے دیکھنا، ایک اتنا سا بچہ مدرسے میں نظر آئے گا، اس کی آستین کا بٹن بھی کوئی نہیں، اس کے گلے کا بٹن بھی کوئی نہیں، شلوار کا پینچا پھٹا ہوا، جوتی آگے سے ٹوٹی، سارا پاؤں باہر نکل رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جسم اس کا پھٹ گیا، چہرہ لال ہو کے خون نکلنے لگ گیا.
टोपी मैली जैसे कभी धोई कोई नहीं, कपड़े वो जो आप मेरे जैसे रईसों ने ऐसा हल्का कपड़ा जो शहीद पे दिया पहन के बैठा हुआ है, यूं यूं झूल रहा है। सुबह से मेरे अजीजों फजर से पहले बैठा 9 बज गए, नाश्ते के वक्त 1 रोटी चाय, 1 रोटी चने की दाल, दोपहर मेरे अजीजों रोटी कोई नहीं, असर की नमाज के बाद 2 रोटियां चने की दाल, फिर अगले दिन सुबह तकरीबन मेरे अजीजों 15 घंटे के बाद। और सोचो तो सही इस बच्चे का क्या कसूर है, न दूध न चाय न पानी, दाल से सब्जी से रोटी, वो भी 15 घंटे बाद। अल्लाह देख रहा है। नाराज ना होना मस्जिद वालों, कितनी प्यारी तुमने मस्जिद बनाई। क्या तुम्हारे मस्जिद के मकान इमाम का मकान भी ऐसा है? डूब मरने का मकाम है। मस्जिद मौली साहब 15 करोड़ लग गया, अभी 5 करोड़ ऊपर रह गया। इधर से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए आया। मैंने कहा कौन है? कहा 27 साल हो गए हमारी मस्जिद के इमाम साहब को। इनके अब्बा थे, उनके फौत होने के बाद मोहल्ले वालों ने तरस खा के इनको रख लिया। अल्लाह अकबर, मार्बल बाथरूम का, वजू खाने का टिप टॉप लगा हुआ है, लेकिन साथ ही मस्जिद का हुजरा, इमाम साहब के मकान का दरवाज़ा टूटा, छत टपक रही है, खुरे का नल खराब है, वही लोतड़े पोतड़े, वही रोटी पक रही है। मैंने कहा डूब मरो खावड़ कला वालो, जाओ कराची से फतवा लेके आओ, जाओ दारुल उलूम से फतवा लो, जाओ जामिया मदनिया शरीफिया से फतवा लो। शेखुल हदीस के मकान की छत कोई नहीं, तुझे खुदा के घर के ऊपर करोड़ों पैसा लगाने की जरूरत कोई नहीं है। मस्जिदें सादी बनाओ, सादी मस्जिदें, नमाज ही इतनी कीमती बनाओ कि सजदे में सुभान रब्बियल आला कहे, उनके कहने की गूंज 7 आसमान की बुलंदियां पार कर जाए। जलसे पर अमीर कोई सदारत में जलसा होता है, पता है ना ये देगा मस्जिद मदरसे को, गरीब को धक्का दे के कहते उठे बे उठे बे। और अमीरों को कहो तुम पैसा ना दो, तुम अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाओ। गरीबों को कहो तुम वक़्त ना दो, तुम अल्लाह के रास्ते में पैसा लगाओ। अबू बकर कौन गरीब था? अबू बकर कौन से अमीर थे? अल्लाह अकबर। अबू लकीत अबू मुकीत कौन सा मेरे अजीज़ों साहबी अमीर था? वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जैसे उशरा के मौका पर जब हुजूर ने चलना मांगा, न दिरमो दीनार न रेशम के कपड़े की दुकानें। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा कहती है मेरा अब्बा घर के अंदर आया और पूछ लगे बेटी कोई कल की रोटी बची हो? मैंने कहा नहीं। कहा अब्बा बता भूख लगी है? कि नहीं। कहा मुजाहिदीन का काफिला जा रहा है तबूक के मौका पर, चल रात की सूखी रोटी हुजूर के चलने में दे आओ। मैंने कहा अब्बा दिल ऐसे आज भी हमारे घर में कोई नहीं। सुनो सुनो खावड़ वालों, साहबा के दीवानों गुलामों, कब मेरा अब्बा खटने पर बैठ गया, मेरे अब्बे को पता नहीं क्या हुआ, सर से रुमाल उतार कर मेरे बाप ने जमीन पर बिछाया, पेवंद वाला कुर्ता उतार कर उसमें तहमद उतार के टाट सा बांध कर पुराना सा तहमद उसके अंदर, हत्ता के मेरे अब्बे ने जूते भी पैर के उतार दिए। अल्लाह अकबर, गठड़ी उठाकर घर से चला, वापिस पलट के आया। मेरे कहा अब्बा क्या बात है? कहा बेटी अल्लाह अकबर, मुझे घर में एक चीज याद आई, मैं सब्जी अम्मा का कोका अंगूठी याद आई होगी, अम्मा की कानों की टुब्बे याद आई होगी, अब्बे ने वागने वाले वक्त के लिए पैसे बचाए याद आए होंगे, लेकिन मेरे अब्बा ने किसी चीज को हाथ न डाला। चूल्हे के ऊपर जो रोटी पकाने वाला तवा था मेरे अब्बा ने वो उठा लिया। मैंने कहा अब्बू क्या करोगे? न तलवीर तीर न तलवार के काम आएगा। सुनो सुनो सिद्दीक की सखावत, घर जाके सोच रहा अब कौन से सखी हाजी बैठे हैं। सिद्दीक अकबर कहने लगे बेटी मुसलमानों का काफिला अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, जिस मुजाहिद के पास आटा है रोटी पकाने के लिए तवा नहीं, उसके लिए सिद्दीक के घर का तवा काम आ जाएगा। जब मस्जिद नबवी में सिद्दीक के हाथ में गठड़ी एक हाथ में तवा, जब मस्जिद नबवी में पहुंचे रसूलुल्लाह की आंखें अश्कबार हो गई, हर एक का सामान बैठ के लिया। जब सिद्दीक का हाथ में तवा है उठ के खड़े हो गए, सिद्दीक का हाथ में तवा लिया, तवे की कालक पेंदे को देखा, गठड़ी देखी, गठड़ी का वर्ण देखा, रोते रोते मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर की आंखों में आई कि अल्लाह का नबी मेरी गरीबी की वजह से मुस्कुरा रहे। फरमाया सिद्दीक तेरी गरीबी की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा, आज तेरी गरीबी पर मुझे फख्र आ रहा है। कमली वाले क्यों? फरमाया हंसने की बात कर रहे, मैं नहीं हंसा रहा, पीछे जिब्राइल मुझे कड़ा हंसा रहा है। ए जे सिद्दीक जब तू घर से तवा लेके आया मस्जिद में आने तक तेरे पर जिब्राइल खुदा का सलाम लेके आ गया।
یہ وہی خلیفۃ المسلمین ہے جو 4 مہینے سے بیوی سے کہہ رہا تھا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، واہ میرا مالک تو کریم ہے، جب تیرے دینے پر ہم نے، تیرے راستے میں دینے پہ ہم نے رکاوٹیں پیدا کر دی، تو نے شگر کر کے میٹھے ہمارے سے چھڑا دیے، کھاؤ پھر، اگر غریب نہیں کھا سکتا تو تجھ میں حق کوئی نہیں دوں گا۔ کیا شگر تھی ہمیں کیا پتا، نہ نسلوں کو پتا نہ پرکوں کو پتا، ہمارے باپ دادے تمہیں تو کہتے تھے گھی کے لوٹے منہ لگا کے پی جاتے تھے، اب تو بغیر گھی چمچی آ جائے گی تو بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، مسالہ چڑھ جائے گا۔ ہم نے بڑوں سے سنا نزلہ ہو جایا کرتا تھا، مرچیں قیمے میں ڈال کے تیز کر کے کھا لو اللہ شفا دیتا، اب یہی مرچ تیرے میرے لیے ہارٹ اٹیک کا سبب، کیوں؟ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنی مٹھی بند کر دی، خدا نے رحمتوں والا دروازہ بند کر دیا۔ 4 مہینے سے بیوی سے کہہ رہا ہے میٹھا کھلا دے ابو بکر، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی کرسی کو سنبھالنے والا نبی نہیں ہے، نبوت والا نبی جس کرسی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر سنبھالنے والا، محراب مصلی سنبھالنے والا، ایک دن گھر گئے، بیوی نے میٹھا تیار کر کے دے دیا، واہ شان والے ابو بکر، ہم دنیا کا احتساب کرتے اپنا نہیں کرتے، پلیٹ حلوے کی ہاتھ میں پکڑی، کچے 4 مہینے سے مانگ رہا ہوں، 2-3 مہینے سے نہیں ملا، آج حلوہ کہاں سے آیا، ادھار تو نہیں لیا؟ کہ ابو بکر جس دل تو نے حلوے کی خواہش کی تھی اسی دل سے میں نے روزانہ کی جمع پونجی میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے، آج اتنے پیسے ہوئے کہ ایک مٹھی مٹی کی، ایک مٹھی آٹے کی، جو کی، کھجور کی میں نے حریرہ بنا لی۔ واہ ابو بکر تیری صداقت پر، تیری وفا پر، مصطفیٰ کے قرب پر قربان جاؤ۔ پلیٹ پکڑی، ننگے پیر بیت المال میں چلا گیا اور جا کے وہ حلوے کی پلیٹ جمع کرا دی کہ اللہ اکبر، ابو بکر کیسے کھا سکے گا، مدینے کے غریبوں یتیموں نے نہیں کھایا، اور بیت المال کے وزیر اللہ سے میری تنخواہ میں اتنے پیسے کم کر دینا، ابو بکر کا اتنی تنخواہ میں گزارا ہو جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئے، بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ چھابڑی انگوروں کی لگا کر مسجد کے باہر بیٹھا ہے، روزانہ جب میں گزرتا ہوں کہتا بر اعظموں کے خلیفہ تیرے بچوں کے لیے انگور لے جا، تیرے بچے کیا انگور نہیں کھاتے، ایسی بھی کیا رہی کہ تو 2 روپے انگور پہ نہیں خرچ کر سکتا؟ اسے کیا پتا، کون بتائے، تو 2 روپے کی بات کرتا ہے۔ کئی دن سے عمر بن عبدالعزیز کا گھرانہ پیاس سے روٹی کھا رہا ہے، گھر والی سے کہا شرمندگی سے بچ جاؤں گا، 2 انڈے مجھے دے دے۔ گھر والی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، اگر 2 انڈے ہوتے تو آج تیری بچیاں پیاس سے روٹی نہ کھاتی، مرغے کھا گئے، بکرے کھا گئے، حرام کھا گئے، حلال کھا گئے، گورنمنٹ کا کھا گئے، پرائیویٹ کا، دھی بہنوں کا کھا کر ڈکار نہ ماری، پھر بھی کہتے ہو سرکار کا برے چاوڑ گیا کل کے چھڑ دیتے میرا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آ گئے تو آ کے یوں نہیں کہیں گے چھڑ دے میرا، بلکہ کہ پکڑو پکڑو یہ میرا اور خدا کا گستاخ ہے۔ کچھ تو خیال کرے اب یار، ہمارے دن گھٹ رہے ہیں، سارا کھاوڑ والا زور لگا لے، آج کے دن کو واپس نہیں لا سکتا۔ صدیق اکبر جی دل خلیفہ بنے، لوگ بڑا مبارکباد دے رہے ہیں، 4 بچیاں کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی چاچا ابو بکر آج خلیفہ بن گئے، آج حکومت تیرے ہاتھ میں۔ جب سے ابا فوت ہوا روزانہ باپ بڑھ کے دروازے پر آتا تھا، باڑے کی صفائی تو کرتا، سبزی ترکاری لا کے دیتا، دودھ بکریوں کا دو کے دیتا، بیگڑیاں بکریوں کی صاف کرتا، اب تو حاکم وقت ہے، اب کون ہمارے دروازے پر آئے گا، اب کون یتیمڑیوں کا خیال کرے گا؟ صدیق کی چیخ نکلی، حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے کہا اللہ کی قسم حاکم بننے نہیں آیا، قوم کا غلام بننے آیا ہوں۔ بچیوں فکر نہ کرو، جس طرح تاج خلافت سے پہلے جھاڑو دیتا تھا اب بھی ایسے جھاڑو باڑے میں دینے آئے گا۔ جب التقال ہوا صدیق اکبر کا، 2 دن ہو گئے جنازہ اٹھے ہوئے،
تیسرے دن وہی بچیاں مسجد میں آ گئی. حضرت عمر ممبر کے پاس تھے, اشارہ کر کے بلائی درا. کہنے لگے وہ چاچو نظر نہیں آ رہا جو ہماری بکریوں کے باڑے کو صاف کرتا تھا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی, رو کے کہنے لگے خدا بھلا کرے, خود تو چلا گیا, میرے کندھوں پر بوجھ ڈال کے چلا گیا ہے. اور نے کہا مطلب کیا؟ کہ وہ فوت ہو گئے, دنیا سے پردہ کر لیا. کہ اس ممبر کا, اس محراب کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر. امت کا مالک کون ہے؟ اب غلاموں یتیموں کا کون خیال کرے گا؟ تو عمر نے اپنی طرف اشارہ کیا میں کروں گا. کہنے لگی پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے نہیں پتا سر کی نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں بھوک لگی ہے, چل دودھ نکال کے دے. اب عمر کہتے میں مطلب نہیں سمجھا. وہ مجھے بچیا اپنی بکریوں کے باڑے میں لے کے گئی, اندر جا کے ایک برتن پانی کا ڈول لائی, دوسری جھاڑو لے آئی اور مجھے دھکا دے کے اندر کر دیا. کہ چل چاچا, حاکم وقت بعد میں, اللہ اکبر, مخلوق کا خادم پہلے. حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بچیاں رو رہی تھی اور میں بکریوں کا دودھ دھنوں سے نکال کر برتن بھر رہا تھا. دودھ ایک طرف رکھ کے میں بگڑنے والی جگہ پہ صفائی کر رہا تھا. بچیاں رو کے کہنے لگی واہ عمر, آج کے تیرے کردار سے میں مرا ہوا چاچا ابو بکر یاد آ گیا. اسلام پیش کرو پوری دنیا کے سامنے, اپنے پاکستان کا کردار اللہ پیش کرو. کردار پیش کرو گے تو 4 سال کی بیٹی لٹتی نظر آئے گی. اسلام پیش کرو گے تو کافر کی بیٹی سر کے اوپر چادر کجتی نظر آئے گی. عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, صدیق عمر عثمان علی بیٹھے ہیں, عدی بن حاتم آئے. عدی بن حاتم کب آئے؟ جب ایک موقع پر ان کی بہن فسانہ قید ہو کے مدینے میں آئی, حضور کو پتہ لگا حاتم تائی کی پوتی آئی ہے. آپ نے فرمایا دھی درا. اللہ, حضور فرماتے, بلال کہتے میں نے آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو فاطمہ کو دیکھتے وقت حیا ہوتی ہے. ادھر آ بیٹی, کلمہ میں تجھے پڑھاؤں, فاطمہ کے گھر رکھوں گا, ایک زبان سے تیرا نام دوسری سے فاطمہ لوں گا, فاطمہ کے برابر تجھے میعار دوں گا. پڑھے گا نہیں نہیں مجھے میرے گھر چھوڑ کے آ. حضرت فسانہ کہتے ہیں 3 دن میں سارا منظر دیکھتی رہی, اندر باہر سارا منظر. جب 3 دن ہو گئے حضور نے فرمایا چلو دیوانو اس انداز میں چھوڑ کے آنا, اسے پتہ نہ لگے آنکھوں والے آئے ہیں یا اندھے آئے ہیں. صحابہ اکرام کی نظریں جھکی ہوئی, اللہ کا ذکر زبان پر. عدی بن حاتم کے پاس ان کی ہمشیرہ کو لے کے گئے. کہا اچھا بہن اللہ کے سپرد اجازت دے. انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, پہلے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ تمہاری آنکھوں میں نور ہے کہ تم اندھے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا ٹھوکریں تمہیں لگتی دیکھی, ٹھڈے تمہیں کھاتے دیکھا, لیکن تم نے حیا کی وجہ سے آنکھ میری طرف نہ نکاح اٹھا کے دیکھا. ہو کون؟ مٹی کے پتھر کے لوہے کے ہو کون؟ پتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کے یاروں نے کہا اندھے کیوں نہ ہو جائیں, ہم نے کلمہ آمنہ کے لال سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے. عدی بن حاتم نے دیکھا, کہنے لگا اوئے 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 دشمنوں میں آئی, تیرا بچہ ہی کیا ہوگا. کہا عدی بن حاتم خبردار, مجھے جو کہنا کہ محمد کے یاروں کو کچھ نہ کہنا. اللہ کی قسم اگر ایک طرف تو کھڑا ہوتا دوسری طرف یاران محمد کھڑے ہوتے اور دنیا کہتی کس کے ساتھ جائے گی, میں تجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ چلی جاتی, کیونکہ تیرے پر مجھے اتنا اعتبار کوئی نہیں جتنا محمد کے غلاموں پر اعتبار ہے. اگلی سن کہاں سے آئی, کہنے لگی بڑے بڑے دربار دیکھے, اس بادشاہ کا دربار نہیں بلکہ نبوت کا دربار ہے. کہ کیا کھویا کیا پایا؟ کہ اللہ اکبر, بغیرتی کھو دی غیرت پالی, بے حیائی کھو دی حیا پالی. عدی کہنے لگا مطلب نہیں سمجھا. کہ آج ابا حاتم تائی زندہ ہوتا اسے ادھر کھڑا کرتی, آمنہ کے لال کو ادھر کھڑا کرتی, دنیا کہتی دوڑ کے جا کہاں جائے گی. کہ باپ کی طرف سے منہ موڑ کر میں محمد رسول اللہ کے قدموں میں چلی جاتی. کیوں؟ کہ میرے بڑے بڑے غیرت والے دیکھے, محمد جیسا غیرت والا کوئی نہیں دیکھا. عدی بن حاتم کے دل میں آئی اور نے کہا اچھا میں بھی تو ذرا جا کے دیکھ کے آؤں. مسجد نبوی میں پہنچے, پتہ لگا عدی آیا ہے, حاتم تائی کا پوتا, فسانہ کا بھائی. آپ نے فرمایا صحابہ ذرا نظریں جھکا دو, پلکیں بچھا دو, دل کی کھڑکیاں کھول دو, مرحبا کے ترانے لگاؤ. وہ آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا آیا,
بیٹھنے کی کئی جگہ نہیں. آپ نے کسی کو کھسکنے کا آگے پیچھے ہونے کا نہ کہا، بلکہ اپنی کندھے والی چادر اٹھائی اور یوں کر کے ہوا پہ بلند کر دی. انہوں نے یوں کر کے کیچ کی. کیا ہے؟ ابھی کوئی بات نہیں. کیا ہے؟ فرمایا ایسے نیچے بچھا، اس کے اوپر بیٹھ جا. بس اسی بات نے دل چیر کے رکھ دیا. اس چادر کو بچھا، اوپر بیٹھ جا. رو کے کہنے لگا یہ چادر پیروں میں بچھانے کے لیے نہیں بلکہ سر کے اوپر رکھنے کے قابل ہے. جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا، کردار اتنا اعلیٰ، اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. بس یہی بات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا بات ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ کردار بھی بنا گئے، ایمان بھی بنا گئے. 1400 سال کے بعد جن کے کرداروں اور ایمان کو دیکھ کر لکھنے والے کا قلم لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ کردار کہاں ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جھولی جھاڑ کے گئے تھے. دو چیزیں دیکھ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اپنی زندگی. کہاں ہے میرے بھائی؟ عبد الحنان آج پوچھ رہے ہیں، کل خدا آپ سے میرے سے پوچھے گا کہاں جو میرا نبی تمہیں تحفہ دے کے گیا تھا. دو کچھ تو میرے عزیزوں اپنی ذات پر اپنا بھی تو خیال کریں. کیا کر رہا ہے یار؟ اور بڈھا ہو گیا تیرے بال سے کیا کرے؟ بچوں کے غم نے مار دیا، بچوں کے غم نے تجھے بڈھا کر دیا، قبر کے غم نے تجھے جوان کر رکھا ہے. اللہ کی قسم خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا غم کوئی نہیں، کامیاب ہونے کی فکر کوئی نہیں. چھوڑ دو میرے عزیزوں، روٹی اس نے دینی، رزق کس نے دینا. اب تیاری کرو اللہ کے واسطے کہ کم سے کم عزت کے ساتھ موت تو آ جائے، قلب ایمان کے ساتھ موت آ جائے. اللہ اکبر. جب موت آئے ایبوں پہ پردہ ڈلا ہو، نہ چہرہ کالا ہو، نہ جسم پھٹے، نہ بدبو آئے. اللہ عیب کا عیب ظاہر نہ کرنا، پردے میں اٹھا لینا. خاتمہ ایمان پر دے، مدینے کی موت دے، شہادت کا رتبہ دے، مدینے کا مدفن دے، اپنے راستے کی اللہ موت دے. حضور کے پڑوس میں روزے کی چھاؤں میں اللہ قبر کا ٹکڑا نصیب فرمائے. یہ مانگ رہے ہو اللہ سے مانگو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کہتے ہو بندے مکان کی لائٹیں مانگ رہے تو دل کا سرور، آنکھوں کا نور کیوں نہیں مانگتا؟ بیوی اخلاق والی، کردار والی کیوں نہیں مانگتا؟ اولاد آنکھوں کا نور کیوں نہیں مانگتا؟ اولاد فرما بردار کیوں نہیں مانگتا؟ واجعلنا للمتقین اماما. اپنے بچے کے لیے اسکول کی نوکری مانگ رہا ہے، ہم نے تو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ہاتھ اٹھا کے تہجد میں مانگا کر اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے. ہاتھ اٹھا کے مانگا کر اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا دے. اللہ میرے بچے کو امام حج بنا دے تاکہ عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ دے. یہ اللہ سے مانگو. اللہ میرے بچے کو مؤذن بنا تاکہ بلال والی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے. اللہ میرے بچے کو کامل عامل عاشق حافظ قرآن بنا تاکہ رمضان کے مہینے میں میرا بچہ سنائے پورا کھاوڑ کلام سن کر 27ویں کو میرے بچے کی مبارکباد دے. یہ اللہ سے مانگو. کیا الٹی سیدھی اللہ سے چیزیں مانگنی شروع کر دی؟ جن چیزوں کا وعدہ کیا دینے کا وہ مانگ رہے ہیں، جن چیزوں کے دینے کا ہدایت کا